السلام علیکم ویورز، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں JIT۔ ناظرین، آج دوبارہ پھر سے سید بابر علی نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم نے بات کرنی ہے۔ ان کے پرانے دکھڑے جو ہیں ان کو دوبارہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ان کو تو جہاں بھی موقع ملا، جب بھی ان کو ٹائم ملا، انہوں نے اپنی اس داستان کرب کا ذکر کیا ہے ہر دوست کے سامنے، ہر فورم پر، لیکن بدقسمتی سے یہ ان کی سنوائی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پیورلی ڈومیسٹک کچھ ایشوز تھے، گھر گھر کی کہانی ہوتی ہے، ایک نہیں تو میں سمجھتا ہوں چلے ایک محلہ بھی اگر ہے، ایک ویسینٹی ہے، تو ایک گھر چھوڑ کے، دو گھر چھوڑ کے اسی طرح کے ہی فساد بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ناچاکی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو خود فیملی بیٹھ کے ریزالو بھی کرتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم نقوی بھائی۔ السلام علیکم جی جنید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ، آج آپ دوبارہ تشریف لائے ہیں تو آپ سے اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا، سن 2000 میں ان کا ایک پیورلی کہنا چاہیے کہ ایک فیملی کا اپنا ایک ڈومیسٹک ایک ایشو تھا، کچھ ناچاکی ہوئی بیگم صاحبہ کے ساتھ، یا جیسے ہوتا ہے کچھ ماں باپ بہن بھائی آپس میں کچھ ہو جاتا ہے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو لیکن یہ طول پکڑتی گئی، اور اس میں ایک کہہ لیں کہ کوئی نوٹوریس کیریکٹر، ایک نوٹوریس ایلیمنٹ ایک ظہور پذیر ہوتے ہیں، خیر سے سٹیپ ان ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پھر ساری کمانڈ اپنے ہاتھ میں لی۔ اور ہم حیران ہوتے ہیں جب میں نے ان سے یہ ساری بات سنی، آپ کو بھی یہ بتائیں گے کہ بھئی آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس گھرانے سے، ان لوگوں سے، آپ نے آ کے باقاعدہ اس میں دادا گیری کی اور ان کو دھمکیاں دیں، اور جناب ان کی جان کے در پہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ جس علاقے کی یہ بات میں کر رہا ہوں، شام نگر، لاہور کا بڑا مشہور وہ جگہ ہے، اب وہاں پہ ان کے بچے اور فیملی مطلب وہیں پہ ہے، لیکن دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور الٹا ملنے نہیں دیا جا رہا، جان سے مار دینے کی دھمکیاں، اور جناب ان کا جینا دوبر کر دیا۔ پچھلے میں سمجھتا ہوں کئی سالوں میں بہت سارے ان پر اٹیمپٹ بھی ہوئی ہیں، جو کہ یہ بتائیں گے آپ کو ابھی، اور if I'm not wrong جی بالکل فزیکل، اور جس میں کہ پولیس کے جونیئر رینکس بھی شامل۔ ہاں نہیں، وہ آپ بتائیے کن کن کی کنائیونس سے یہ سارا ہوا۔ تو اوور ٹو سید بابر علی نقوی جی، جناب آپ اپنا احوال دوبارہ بتائیں، ذرا ریپیٹ کریں وہ ساری باتوں کو۔ جی فرسٹ آف آل تو جنید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اٹس ویری کائنڈ آف یو، ویلکم سر، یو آلویز ہیو بین ویری مچ کائنڈ۔ اور پھر آپ کا اور میرا ریلیشن کیونکہ FG پبلک اسکول اکاڑا سے بھی ہے، آپ کا بھی اور آفتاب بھائی کا بھی، ہم لوگ ایک اسکول کے اسکول میٹ بھی ہیں، اور بڑا اچھا ٹائم وہ ہمارا چائلڈہڈ کا گزرا۔ لیکن ایک بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے بڑے ہو کے کیا کچھ دیکھنا ہے۔ صحیح۔ اور اب یہ ہے کہ میرا جو بالکل آپ نے درست فرمایا، سلسلہ شروع تو ڈومیسٹک ہوا تھا، لیکن وہ ڈومیسٹک کب سوشل ایشو بن گیا وہ مجھے خود نہیں پتہ چلا، اس لیے کہ اس میں کچھ فورن ایلیمنٹس کود پڑے، اور ان فورن ایلیمنٹس کو بھی ہمارے کچھ معذرت کے ساتھ سول کے جو ادارے ہیں انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے نوٹوریس ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا، جیسے کہ پولیس، مطلب انہوں نے جی کیا بالکل، لیکن پولیس کے جونیئر رینکس، اچھا سینئر رینکس جو ہیں آلویز دے ہیو بین ویری مچ کائنڈ۔ میں سب سے پہلے ذکر کروں گا غلام محمود ڈوگر صاحب کا، جو پہلے اس زمانے میں DIG آپریشنز ہوا تھا، آج کل CCPO ہیں، جی ڈاکٹر حیدر اشرف سے پہلے، جی بالکل آج کل CCPO ہیں۔ پھر ایک CCPO ہوا کرتے تھے کیپٹن امین وینس، ہی واز آلسو ویری مچ کائنڈ۔ پھر ایک RPO تھے جن کو کہ میری شگری فیملی بھی جانتی ہے، کیونکہ ہماری فیملی میں اختر علی شگری، افضل علی شگری، کہہ لیں کہ میری وائف کے بھی بڑے کلوز تھے اختر علی شگری صاحب اور ان کی مسز، تو ان سے ان کے یہ دوست تھے اسلم ترین صاحب۔ ہاں اسلم ترین صاحب بھی بہت عمدہ آفیسر ہیں۔ جی بلکہ مجھے آپ سے ایک بڑی اچھی نیوز ملی کہ وہ 92 میں اب ہوتے ہیں۔ تو اب ناؤ دا تھنگ از دس کہ اسلم ترین صاحب نے بھی جونیئر پولیس آفیسرز کو، بلکہ یہ میرے پاس ایک اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے جس میں کہ اسلم ترین صاحب نے 3 SPs کو حکم دیا، جس میں کہ SP ماڈل ٹاؤن، SP کینٹ کو میری سیکیورٹی کے لیے بولا۔ اس وقت یہ باتیں میں 2010 کی کر رہا ہوں۔ نہیں تو کیا مطلب آپ کو تھریٹس تھیں؟ جی تھریٹس تھیں، اس لیے حالانکہ کنٹونمنٹ از اے سیف ایریا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سیفسٹ ہیون ہے، کوئی بھی کنٹونمنٹ یا ملٹری ایریا جو ہوتا ہے ایک سیفسٹ ہیون ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلم ترین صاحب سو مچ ہی واز کائنڈ ٹو می کہ انہوں نے ایک وقت میں 3 SPs کو، ایک تو ان کے اپنے انڈر بیٹھتا تھا SP سول لائن جب وین ہی واز CCPO لاہور،
پنڈی سے آئے تھے, ہی واز RPO ان پنڈی, اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے 2 مزید SPs کو کہا, SP ماڈل ٹاؤن کیونکہ میں ادھر بھی میرے ان لاز ہیں, اور SP کینٹ کو میری سیکورٹی کے لیے بولا. دیکھیں آپ یہ بھی بتائیں اپنے ویورز کو کہ یہ پیورلی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ڈومیسٹک ایشو تھا, جس میں پھر ایکسٹرنل ایلیمنٹ کون آیا بیچ میں کہ آپ کو اپنا مطلب باقاعدہ سیکورٹی کے لیے جانا پڑا؟ جی اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں, بتائیے پلیز. کہ اس میں پھر ایک نوٹوریس آدمی جس کو کہ آپ کی تمام میڈیا کے بیورو چیف جانتے ہیں, ایک پولیس آفیسر جانتا ہے, کیونکہ میرے بیٹے کے مطابق اس کے گھر کچھ آفیسرز آتے بھی ہیں. دیکھیں اچھے اور برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر محکمے میں ہوتے ہیں, پولیس میں اچھے سے اچھا بندہ بھی ہے, لیکن اگر کچھ برے آفیسرز اس کے گھر آتے ہیں, کس کے گھر؟ شاہد چودھری کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور امورل ایکٹیویٹیز کے لیے, اور سننے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ ہڈن کیمراز کے ساتھ ان کی امورل ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ بھی کر لیتا ہے, اور بعد میں ان کو بلیک میل کرتا ہے, جس کی وجہ سے پولیس اس کے آگے پیرالائز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ بندہ جو سننے میں آتا ہے کہ جعلی کرنسی کا کاروبار, میچوں پہ جوئے کا کاروبار, اس کے علاوہ جعلی ڈگریاں, جعلی ویزاز, جعلی پاسپورٹس, اس کے علاوہ ملٹیپل اس کے اور جعلی کاریں. ہاں اس کا چھوٹا بھائی چودھری سرفراز گاڑیاں, چوری کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں, وہ جو چیسی نمبر اور باڈی نمبر ہوتے ہیں وہ بھی چینج کرتا ہے, اور ان کا بھی کاروبار کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, اس بندے کو پورے کا پورا میڈیا ہی نہیں, آپ کے میڈیا جتنے چینلز ہیں, پرائیویٹ چینلز ہیں, ان کے بیورو چیفز تک ذاتی طور پہ جانتے ہیں. مطلب میں ملا بھی ہوں سب بیورو چیف سے, اب نام فردن سب کے لینا مناسب نہیں. اور پلس یہ ہے کہ اس کو پولیس اور جوڈیشری اس طرح سے جانتی ہے کہ اس کا ایک بھائی ایڈوکیٹ طارق, جو کہ ہی کین ناٹ اسپیک اے سنگل ورڈ آف اردو, انگلش تو دور کی بات ہے, پتہ نہیں اپنے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ کیسے لکھتا ہے, اور اسی نے میرے اوپر فزیکل اٹیمپٹس کی تھی, اور پولیس کے ساتھ مل کے, جونیئر رینکس کے ساتھ, ناٹ سینئر رینکس, جونیئر تھانہ کلچر. اور اس کے علاوہ اس کا ایک بھائی غلام نبی, جو کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج تھا, ابھی سننے میں آتا ہے فوت ہو گئے ہیں, لیکن آخری رینک ان کا کون سا تھا, جسٹس ہائی کورٹ تھا یا جو بھی تھا مجھے نہیں پتا, لیکن جب میں ان سے ملا تھا ہی واز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. تو میرا کہنے کا مقصد اس بندے کے پیچھے ناٹ اونلی یہ بیکنگ ہے, بلکہ اس کے گھر میں کچھ منسٹرز بھی ماضی کی حکومتوں کے آتے رہے ہیں, امورل ایکٹیویٹیز, اور پھر یہ انہی امورل ایکٹیویٹیز کو کیمرہ میں ہڈن کیمرہ سے ریکارڈ کر کے بعد میں منسٹرز کو بھی بلیک میل کرتے. کیا کوئی ذاتی انات تھا, یہ کیا تھی, مطلب وائی ہی اسٹیپڈ انٹو اٹ؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. پھر اس نے یہ کیا کہ اس کو, کیونکہ آرڈرز میرے ان لاز میں سے چند ایک نوٹوریس لوگ ہوں, میں اپنی بیوی کو بالکل ایکسکلوڈ کروں گا, شی از اے ویری نائس لیڈی, اس نے میرے ساتھ زندگی میں ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم لکی کہ مجھے اس جیسی بیوی ملی ہوئی ہے. ہمارے درمیان بالکل کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے, میرے بچوں کی ماں ہے اور میرے لیے رسپیکٹیبل ہے. لیکن آلدو کہ ہماری میرج بھی ارینج میرج تھی. مائی فادر ان لا ہو واز ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, ہی واز مائی تایا, اینڈ مائی مدر ان لا شی واز مائی خالہ. اتنا قریبی رشتہ. بٹ ایکچولی ہم لوگ, میری مسز کی جب پوسٹنگ ہوئی پنڈی سے یہاں پہ, شی از ورکنگ انڈر فوجی فاؤنڈیشن, تو جب اس کی پوسٹنگ وہاں سے پنڈی سے لاہور ہوئی تب یہ سارے ایشوز ہوئے, کیونکہ شی واز ہیونگ اے بگ ہاؤس, اپنے پیرنٹس کا گھر ان کا اچھا کمفرٹیبل تھا. تو شی سیڈ کہ, اور پھر میں نے ایکس پاکستان جانا تھا, تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ رہ لیتی ہوں. ایک ہماری آپس میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمفرٹیبل کمپیٹیبلٹی تھی. ٹھیک. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ان لاز میں سے کچھ لوگوں نے شاہد چودھری کو بیچ میں ڈالا کہ یہ بچوں سے ہم نے نہیں ملنے دینا, ہم نے تو ایکچولی دیر واز سم فیملی میٹر, ہماری اپنی خاندان میں کچھ جائیداد کا جھگڑا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ تو مطلب ضیاء الحق کے, پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے زمانے سے یو آر نیکسٹ ڈور نیبر آف آرمی ہاؤس, اور آپ تو جنرل کے بیٹے تھے, ہم نے ارب پتی کو رشتہ دیا تھا, ناؤ یو آر اے نارمل سٹیزن, آپ آ گئے ہیں ادھر سے اپنے فادر کے گھر سے, نو ہم اب مطلب بیٹی جو ہے ہماری ادھر خوش ہے, اور آپ ہمارے ان سے اپنے بچوں سے نہیں ملتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اس کے لیے انہوں نے اس کو شاہد چودھری, یعنی شاہد چودھری کو انسٹیگیٹ کیا, اکسایا کچھ فیملی کے لوگوں نے, ٹھیک ہے, کہ جی آپ ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دیں اور ان کی راستے میں حائل ہوں. فزیکل اٹیمپٹ اس کے بڑے بھائی نے, ایڈوکیٹ طارق نے میرے اوپر باقاعدہ پولیس کے جو جونیئر رینک سولجر اسپائی ٹائپ ہوتے ہیں, اسپائیوں کے ساتھ مل کے باقاعدہ فزیکل اٹیمپٹ کی. تو آپ نے مطلب پولیس کو بتایا یہ آپ کی درخواست؟ جی, میں وہی اس طرف آنے لگا ہوں. اب پھر اس کے بعد میں ناٹ اونلی پولیس, میں ڈی جی رینجر حسین مہدی ایک ہوا کرتے تھے, فوت ہو گئے, جی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے ہی میڈ ہز آل آؤٹ ایفرٹس فار ان. اور اچھا پھر ڈی جی اے این ایف کے کچھ سینئر آفیسرز کے پاس بھی میں گیا, کرنل عابد ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں گارڈن ٹاؤن میں, ان کے پاس گیا. پھر کرنل بریگیڈیئر افضال ہوتے تھے, ان کے پاس گیا. بات یہ ہے, پھر ایک کرنل امجد تھے, ان کے پاس گیا میں, اے این ایف کے تھے کرنل امجد. اب بات یہ ہے کہ اے این ایف اور ڈی جی رینجرز
پکڑ کے اس کو پولیس کو دیتی تھی, اور یہ اگلے دن یہ بندہ مجھے تھمز اپ دکھا رہا ہوتا تھا کہ لو میں اگلے دن, بڑا اے این ایف نے پکڑا تھا, رینجرز نے پکڑا تھا, مجھے اریسٹ کیا تھا پولیس نے, اگلے دن مجھے چھوڑ دیا. بٹ تھانہ کلچر, اونلی تھانہ کلچر. سینئر پولیس آفیسرز آر ویری گڈ, بٹ سینئر پولیس آفیسرز فالو اپ کریں گے تو تب جونیئر کام کریں گے. نہیں تو آپ نے سینئر پولیس آفیسرز تک یہ بات نہیں پہنچائی کہ آپ کے نیچے انڈر یور نوز یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناٹ اونلی پہنچائی, بلکہ ان کو یہ اخباروں کی کچھ کٹنگز میرے پاس پڑی ہیں, وہ بھی میں نے دکھائی. میرے اوپر باقاعدہ ڈیکوئٹی اٹیمپٹس لاکھوں میں, جس میں کہ جونیئر آفیسرز نے, تھانہ کلچر نے مجھے یہ کہا کہ نہیں 1.5 لاکھ کی رقم تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا زیادہ کیا, میرے سے 1.5 لاکھ چوری ہوا ہے, ڈاکہ پڑا ہے میرے اوپر, اور پڑوایا شاید چودھری نے ہے, بٹ ہی سیڈ کہ نہیں اتنی رقم نہیں ہم لکھ سکتے, ہم 35 تک لکھ دیتے ہیں. اور اگر رقم لکھنی ہے تو پھر 1.5, اب یہ سننے والی بات ہے جو تھانہ کلچر کہہ رہا ہے کہ لکھنی ہے تو پھر 1.5 نہیں لکھنی, پھر کم از کم لکھوائیں 10-12 لاکھ لکھوائیں, اس میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں, پھر 10-12 لاکھ روپیہ لکھوائیں, اس میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں ملے گا. 1.5 نہیں لکھوانا, یعنی جو سچ ہے وہ نہیں بولنا. اچھا تو پھر کیا کیا آپ نے؟ مطلب جی بس پیرالائز, جی بس میں جاتا تھا سینئر پولیس آفیسرز کے پاس, لیکن یہ کہ یہ سینئر پولیس آفیسرز کے قابو ہی نہیں آتے. یہ تو ہمارے 1-2 آفیسرز کہہ بھی چکے ہیں ٹی وی پہ کہ ہوتا کیا ہے, یہ دیٹ از اے ٹرو تھنگ, کہ ہوتا کیا ہے کہ سینئر پولیس آفیسر سے یہ جو جونیئر پولیس آفیسرز ہوتے ہیں نا, یہ ایون اگر ابیوزز بھی وہ دے دیں نا سینئر پولیس آفیسرز, تو یہ چپ کر کے سن لیتے ہیں, لیکن ڈھیٹ لوگوں کی طرح کرتے اپنی مرضی ہے. میں نے بھی یہ آبزرو کی ہے, بہت صحیح بات کر رہے ہیں, کریں گے اپنی مرضی. اچھا چلیں, مجھے یہ بتائیے کہ میں بار بار جو بات کرتا ہوں اپنے ناظرین کی کنزمپشن کے لیے, ہم نے اتنی ساری باتیں کر لی ہیں, جو سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے کورٹ میں, کچہری میں, یا پولیس آفیسرز آپ جیسے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی آئے ہیں یہاں پہ ڈوگر صاحب بھی, کیا آپ نے ٹیک اپ کیا ہے یہ اس میٹر کو دوبارہ کوئی ریوائیو کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ ماضی میں اتنا برا سلوک ہو چکا ہے, یعنی میں سینئر پولیس آفیسرز کی طرف جاتا تھا, اس کے بعد جب میں جونیئرز کی طرف ان کے کہنے پہ جاتا تھا تو میرے ساتھ پہلے سے زیادہ برا ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو آپ ریورٹ کرتے تھے, بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے؟ جی اس کے باوجود ان پہ کوئی اثر, بیکاز میں ایک معذرت کے ساتھ چیز کہوں گا کہ ہمارے سینئر پولیس آفیسرز بہت اچھے ہوں گے, لیکن وہ فالو اپ نہیں کرتے کہ اس بندے کے ساتھ ہو کیا رہی ہے, مزید کیا ہو رہا ہے, بیکاز وہ ہمارے ساتھ گھروں تک تو نہیں آتے نا. اب دیکھیں, اب ایک ایس ایچ او ہے, ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے, اس کے انڈر جتنی فورس ہے, اگر وہ آپ کو فزیکلی یا مینٹلی ٹارچر دینا شروع کر دے تو اب ڈی آئی جی کو یا سی سی پی او کو 24 آور کیمرے کے ذریعے, ویجیلنس کے ذریعے یا سرویلنس کے ذریعے تو نہیں پتا کہ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک ایس ایچ او یا اس کا نچلا طبقہ کر رہا ہے. ٹھیک ٹھیک, دس از واٹ وچ از گوئنگ. چلیں, یہ اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری, اٹس ویری انفارچونیٹ, لیکن امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا انصاف کریں اور آپ کے اس سارے سلسلے میں سنوائی ہو. چلیں اس کو ماحول کو تھوڑا سا ذرا ابھی وہ کرتے ہیں. میرا سوال اگلا ہے کہ 2 ماہ قبل سیدہ ارتضیٰ رباب نقوی جو اتی باجی ہیں, فلم سٹار میرا, یہاں پہ میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ وہ بابر علی نقوی صاحب کی کزن بھی ہیں, فرسٹ کزن ہیں ان کی, اور یہ لوگ دونوں آپ آئے گئے تھے, میں نے دیکھا تھا, ویڈیو بھی لیک بھی ہوئی تھی, کافی وائرل ہوئی ہے, آپ سپریم کورٹ گئے تھے. وہ کیا سلسلہ تھا؟ بلکہ ہم کوشش کریں گے وہ چلائیں بھی آپ کی اگین کنزمپشن کے لیے تاکہ آپ سمجھیں. کیا یہ سپریم کورٹ بتا دیں کیا ایشو, کس وجہ سے آئی ہیں جی ہمارے ایچ آر میں, جی 2017 میں نے دیا تھا اپنا کیس بھی, اور اس کے بعد پھر 2018 میں ثاقب نثار صاحب کو میں نے لاہور رجسٹری میں دیا تھا. وہ کچھ انجسٹس اور تھوڑا سا ہمیں کچھ سوشلی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. جی کون, مطلب آپ کا کوئی پرانا کیس ہے؟ میرے تو اپنے فیملی ممبرز ہیں جی, انہوں نے گریبنگ کی ہوئی ہے پراپرٹی کے اوپر. سی جے پی. آپ کا گڈ نیم سر نقوی صاحب؟ جی ہم سید بابر علی نقوی جی, سن آف جنرل نقوی. سر نقوی سر, میرا آپ کیوں آئی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ؟ آپ کا ماموں کے بیٹے ہیں, آئی ایم دا نیس آف جنرل اسلام نقوی. اوکے, تو مطلب آپ کا کوئی وہ کیا تھا؟ میرا مطلب آپ نے وہاں بھی رجسٹرار کو غالباً ملے تھے آپ, یا نہیں ملاقات ہو سکی؟ آپ نے اسی سلسلے کے لیے گئے تھے آپ؟ جی ایک تو یہ سلسلہ بھی تھا, اور سیکنڈلی جی میرا پرسنل, میری جائیداد کا سلسلہ بھی ہے, میری پراپرٹی کا سلسلہ بھی ہے, جو کہ میرے فادر جنرل نقوی کی ڈیتھ کے بعد میری مدر کو بھی پراپرٹی نہیں دی گئی, اور مجھے بھی پراپرٹی, میں آئی ایم دا ایلڈسٹ ون, میں جنرل صاحب کا سب سے بڑا بیٹا ہوں, اور مجھے بھی ابھی تک پراپرٹی نہیں ملی. تو اس پہ گریبنگ میرے چھوٹے بھائیوں نے اور میری سسٹر نے کی ہوئی ہے. تو ایک تو وہ سلسلہ تھا. دوسرا میں نے یہی چیز 2018 میں لاہور رجسٹری میں ثاقب نثار صاحب کو بھی دی تھی, اور بلکہ گورنر سرور صاحب جب پچھلی گورنمنٹ میں ہوتے تھے نون لیگ میں, اس وقت ان کو بھی دی تھی.
بٹ یہ ساری چیزیں, بلکہ وہ ایک چیز مسنگ ہو رہی تھی پچھلے والے ایشو میں بھی, وہ جو پچھلا ہم کیس ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کیس کے سلسلے میں بھی میں گورنر سرور صاحب سے 2 دفعہ ملا تھا, بٹ گورنر سرور صاحب نے ڈاکٹر حیدر اشرف اس وقت DIG آپریشن ہوا کرتے تھے, تو اس کے باوجود کہ حیدر اشرف صاحب نے بتایا بھی کہ جی میں جب SP ہوتا تھا یہ تب بھی آتے تھے میرے پاس, تو اس کے باوجود کہ گورنر صاحب نے کہا, لیکن دونوں معاملات میں, اس معاملے میں بھی جس نوٹوریس بندے کا ہم ذکر پہلے کر رہے تھے اور پراپرٹی کے معاملے میں بھی ابھی تک کوئی مجھے, حالانکہ میں نے آرمی چیف کو, DG ISI کو, کمانڈر 4 کور کو, کمانڈر 10 کور کو 2016 میں فادر کی ڈیتھ کے بعد آن بورڈ لیا تھا, لیکن ابھی تک اسی میٹر میں, جی پراپرٹی کے میٹر میں بھی اور سیکورٹی کے میٹر میں بھی, بٹ آئی ایم اسٹل سفرنگ. ٹھیک ہو گیا, چلیں تھینک یو ویری مچ نقوی صاحب, آپ کی واقعی بڑی دردناک کہانی ہے. ناظرین آپ دیکھ لیں کہ ہی از سن آف اے جنرل آف آرمڈ فورسز, اور اگر مجھے جسٹس اور ایک عام آدمی کو ہم کیا توقع کریں گے, یہاں پہ تو ہر کوئی مطلب روتا ہے کہ جی لا لیسنس ہے, یہاں لا لیسنس نہیں ہے, لا از دیئر, موجود ہے, یہاں پہ امپلیمنٹیشن کا فیکٹر ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا رہا. ایک بندے کا بہت ہی مطلب ایک رائٹ پہ ہے, اور وہ کب سے سنس 2000 وہ سفر کر رہا ہے. He is being deprived of his children, of his wife, property اور وہ سارا, اور دیکھیں کہ ایک بندے کی یعنی ایکسٹرنل ایک ایلیمنٹ آیا اور اس نے ایسی, دیکھیں اب قانون کہاں ہے کہ آپ اس طرح کے لوگ گھروں میں گھس کے آپ کو میاں بیوی کو بچوں سے دور کر دینا ایک دوسرے کو, اور اتنے مطلب مظالم کی انتہا ہے یہ. اور آج کی یہ گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس جو رونا ہے, اس دردناک کہانی ہے, اس کا ایک اگلا سلسلہ مطلب اسی کو ہی ریپیٹ کریں کہ شاید ارباب اختیار تک یہ بات جائے, ان کی پہنچے اور ان کی سنوائی ہو سکے. Until the next time, خدا حافظ, please stay tuned. Thank you very much.